ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی چیز گرم ہو اور ہم اس میں پھونک مارنا چاہیں، پھونک مار کے ٹھنڈا کرنا چاہیں، حالانکہ حدیث پاک میں پانی میں پھونک مارنے سے منع کیا گیا، تو ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی ذکر یا سورت وغیرہ پڑھ کے پھر دم کرنے کی نیت سے پھونک مار لیں؟ تو جی بالکل صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پھونک مارنے سے منع فرمایا اس کو اگر عقلاً دیکھا جائے تو اسی لیے کہ کچھ بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو فضا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ پھونک ماریں گے تو آپ کے پھونک کے زور سے وہ پانی میں چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کوئی بابرکت چیز پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کچھ پڑھ کر پانی پہ دم کرنا ثابت ہے۔ ویسے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھونک مبارکہ میں تو ویسی برکت تھی، کوئی کیا چیز جاتی، لیکن ہم اس سے ایک نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم اس سنت کو پورا کریں گے اور دم کی پھونک ماریں گے تو پانی میں جائے گا، تو وہ تو نبی کریم کی پھونک تھی، ہماری پھونک تو اتنی بابرکت نہیں ہے، یعنی ایسی نہیں ہے کہ بیکٹیریا نہ آئے، لیکن امید ہے کہ سنت کی تکمیل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان جراثیم کو جو ہماری پھونک کے ذریعے پانی تک پہنچیں یا چائے تک پہنچیں انہیں ختم فرما دے گا، اور ان کے مضر اثرات اس چائے کے اندر یا پانی کے اندر منتقل نہیں ہوں گے۔ تو کوئی ذکر کر کے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھونک مار کے پھر پی لی، پھر بسم اللہ پڑھ کے پھونک مار لی، اس طریقے سے آپ پی سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ یہ روٹی کا رول بنا کر کھانا کیسا ہے، جیسے گول کر کے پھر روٹی کو کھائیں، تو یہ کیسا ہے؟ تو یہ بالکل جائز ہے۔ یہ اگرچہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی توڑ کے کھائی، لیکن چبانے کو، ڈائریکٹ چبانے کو منع بھی نہیں کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں لقمہ توڑ کے منہ میں رکھو، اس طرح کا روٹی پکڑ کے یوں توڑیں تو کہتے ہیں یہ بے ادبی ہے۔ کہاں سے بے ادبی ہے؟ ثابت کریں کہ کہاں سے بے ادبی ہے۔ یہ شاورما جو ہے، یہ شاورما کھاتے ہیں سعودی عرب وغیرہ کے اندر، یہاں پہ بھی اب تو بہت زیادہ ہے، اس میں خوبصی ہوتی ہے، اس کو روٹی کو لپیٹ کے اس کے اندر مسالہ تو وہ کھاتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے پراٹھے کے رول ملتے ہیں، پراٹھا بھی تو ایک روٹی ہی ہے، بس اس میں تیل لگتا ہے تو وہ پراٹھا بن جاتا ہے، آئل لگتا ہے، آئل کے بغیر روٹی ہوتی ہے، اس کو ہزار چبا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جہاں پر یعنی کوئی شرعی لحاظ سے ادب نہیں ہے، وہاں تو ایسی چیخ پکار مچ جاتی ہے۔ گھر کے اندر بھی دیکھا کوئی ڈائریکٹ روٹی کھائے تو یار تم کیسے کھا رہے ہو، یہ طریقہ کار کوئی ہے، یہ تو ادب کے خلاف ہے۔ اور جہاں واقعی آداب موجود ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی خود ساختہ چیزیں ہم ایجاد کر کے اپنے گھروں میں اس طرح نافذ کر لیتے ہیں کہ ہمارے بچے سمجھتے ہیں شاید یہ دین کا حصہ ہے، اور جو اصل دین ہے وہ ہمارے گھر سے بہت دور ہوتا ہے۔ تو خدا را یہ بھی میں بارہا عرض کرتا ہوں، آپ کے گھر میں جو بھی اس طرح کی باتیں معروف ہیں، نظریات ہیں، معمولات ہیں، ایک دفعہ ان کی لسٹ تو بنا لیں۔ لسٹ بنانے کے بعد یہ اب جیسے جیسے یاد آتا جائے لکھتے جائیں، اور پھر کسی مسند مفتی صاحب سے معلوم کر لیں کہ ہمارے گھر میں یہ ہو رہا ہے، ان میں سے کیا چیز صحیح ہے کیا نہیں۔ جو وہ کہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، پوری ہمت کے ساتھ ان تمام چیزوں کو ختم کریں، کیونکہ آج وہ یہاں ہیں تو کل یہاں پہنچیں گی اور پرسوں وہاں پہنچیں گی، یعنی اس میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور پھر یہ اسی طرح نئی نئی بدعتیں ایجاد ہوتی ہیں جو بعض اوقات مباح ہوتی ہیں لیکن پھر آگے چل کر گناہ بن جاتی ہیں اور انسان گناہ گار ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے بہرحال روٹی اس طرح کھا سکتے ہیں۔ ایک میں کویسچن یہ کیا تھا کہ ایک شخص الٹے ہاتھ سے اپنے کام کرنے کا عادی ہے تو کیا وہ الٹے ہاتھ سے کھا پی بھی سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، تم سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے پیو، سیدھے ہاتھ سے دو اور سیدھے ہاتھ سے لو، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا لیتا اور دیتا ہے۔ صراحتاً چونکہ ممانعت ہے، اس لیے اس شخص کو اولاً یہی کوشش کرنی ہے کہ دیگر کام تو الٹے ہاتھ سے چل جائیں، لیکن کھانا پینا خاص سرکار نے فرمایا اس طرح لینا دینا وہ اپنے سیدھے ہاتھ سے کرے۔ ہم بھی اپنا الٹا ہاتھ یوز کرتے رہتے ہیں، ماؤس میں جب کام کرتا ہوں تو میں اپنے ماؤس ادھر لیفٹ ہینڈ پہ رکھتا ہوں، حالانکہ میں رائٹ ہینڈ سے کام کرتا ہوں، میرا ہاتھ اس پہ اچھا چلتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تھوڑا سا انسان عادی بنا لے اپنے آپ کو تو پاسبل ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انسان فوراً شکست کھا جائے اور حدیث کے خلاف چلے۔ ہاں، اگر کوئی شخص بالکل ہی نہیں کھا پاتا، اس کو فرض کر لیں ایسا ہاتھ چلتا ہے کہ لقمہ بناتا ہے گر جاتا ہے، ہاتھ چل ہی نہیں رہا، اب وہ مجبور ہے، اب سیدھے ہاتھ سے وہ بامر مجبوری یہ کام کر سکتا ہے، لیکن اس کو کوشش جاری رکھنا ضروری ہوگا۔ یہ کوئٹے سے ہمارے ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ میں ٹرک چلاتا ہوں، چاول گندم وغیرہ لوڈ کرتا ہوں، تو ہم بیوپاری سے 30 ٹن کی بات کرتے ہیں کہ بھئی 30 ٹن اس میں آپ لوڈ کریں، میں اتنا پیسہ لوں گا۔ بعد اوقات جب ہم لوڈ کرتے ہیں تو وہ 27 ٹن یا 28 ٹن ہوتا ہے، پورا 30 نہیں ہوتا، لیکن پیسے ہم پورے کے ہی لیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ ہو جاتا ہے، جیسے 32 ٹن ہوتا ہے تو ہم اس کے اضافی پیسے لیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوڈ کرتے ہیں تو کم وزن ہوتا ہے، اس کے ہم پیسے واپس نہیں کرتے۔ تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، آپ ٹن کے حساب سے اگر طے کرتے ہیں تو پھر تو اگر کم ہے تو آپ کو پیسہ کم کرنا ہی ہوگا،
کیونکہ آپ ٹن کے حساب سے طے کر رہے ہیں کہ پر ٹن اتنا میں لوں گا. اب 29 ٹن ہے تو 29 ٹن کے آپ پیسے لیں گے. اگر اس نے کہہ بھی دیا کہ پر ٹن اتنا ہے، غالباً 30 ٹن ہوگا، عموماً اندازہ ہی بتائے گا، وہ تو وزن کرنے کے بعد ہی کرے گا، تو اس لیے وہ تو آپ کو کم کرنا ہی پڑے گا. ہاں جیسے آپ کر رہے ہیں کہ اگر اس نے زیادہ لوڈ کر دیا ہے تو چونکہ ٹن کے حساب سے آپ لے رہے ہیں تو جتنا زیادہ لوڈ کیا ہے اس کا آپ بالکل مطالبہ کر سکتے ہیں. اور اگر یہ کہا کہ بس یہ سامان پڑا ہوا ہے اس کا بتاؤ کتنا ہے، آپ نے کہا کہ اندازاً 30 ٹن ہوگا، اتنا لوں گا، لیکن نکلا 29، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے ہر ٹن کی کوئی قیمت مقرر یعنی اس کا کرایہ مقرر نہیں کیا تھا. تو یہ بس تھوڑا سا میرا جواب ایک دو دفعہ یوٹیوب پہ مزید سن لیجئے گا تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک دہریہ ہے جو مسلمان کا بالواسطہ یا بلا واسطہ قائل رہا ہو، اس یعنی وہ یہ کبھی کہتا ہے مسلمان ہوں، کبھی کہتا ہے نہیں ہوں، اس طریقے سے ہے. اور اب اس کے لیے کہ انہوں نے پوچھا یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس کے بارے میں یہ تمنا رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے کبھی ہدایت نہ دے اور اس کا خاتمہ کفر پر ہی ہو تاکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے، تو بتائیے اس طرح کی خواہش کرنا یا دعا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، کافر سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس کے کفر سے کرنی چاہیے. ایسے ہی گناہگار سے نفرت نہ کرو، اس کے گناہ سے نفرت کرو. تو اس کا مطلب یہ اگر وہ کفر کی نجاست میں ملوث بھی ہے تو اس کے گناہ سے نفرت کریں، اس کے کفر سے نفرت کریں، نہ کہ ذات سے نفرت کریں. اس کے لیے تو کوشش کریں کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اسے مسلمان کرے اور اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے تاکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور میدان محشر میں ٹھنڈا ہو. نہ یہ کہ آپ یہ تمنائیں کریں. ذرا نبی کریم کا طرز عمل دیکھ لیجئے کہ طائف میں جب آپ کے اوپر پتھراؤ کیا گیا اور آپ نے ایک باغ میں پناہ لی اور ملک الجبال حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں رسول اللہ، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، آپ اگر حکم دیں تو میں طائف کے پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو ختم کر دوں. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تاریخی جواب کتابوں میں مرقوم ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، کیونکہ اگر آج یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھے یقین ہے ان کی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں گی. تو نبی کریم نے تو انتقام نہیں لیا، آپ نے تو ان کو کفر پہ مرنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا معاذ اللہ. تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ تو ویسی معیوب چیز ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ رضا بالکفری کفرن، کفر پہ راضی ہونا بھی کفر ہوتا ہے. یعنی کوئی کافر ہونے پہ راضی ہو جائے، ٹھیک ہے تم کافر ہو جاؤ، کسی کو مشورہ دے تم کافر ہو جاؤ، کوئی کافر اس کے بارے میں سوچے کافر رہے تو بہتر ہے، تو یہ گویا کہ آپ کفر پہ راضی ہوئے، یہ الگ ایک کفر ہوتا ہے. لہذا آپ غور کریں کہ یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ دہریہ رہے یعنی کافر ہی رہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے. اس کا مطلب ہے کم از کم یہ اس کے کفر پہ تو راضی ہے. اور رضا بالکفر کفرن، ایسے جو بھائی ہمارے کم علمی کے اندر دینی جوش حاصل کر لیتے ہیں تو عمومی طور پر ان کا جوش دائرہ شریعت کو پھلانگ جاتا ہے اور ان کا عجب خود پسندی اور تکبر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو سمجھایا جائے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں تو وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ چاہے قرآن سنائیں، حدیث سنائیں، ان کے جاہل ذہن کے اندر جو چیز فٹ ہو گئی وہ اسی کو عین ایمان قرار دے کر اور اس کو اپنا دینی جذبہ قرار دے کر اور اس جوش پر آخرت کے بڑے بڑے انعام کا تصوراتی اعتبار سے ایک تخیل خود ہی قائم کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ سب بے وقوف ہیں، میں ہوں عقل مند اور میں جنت میں اعلیٰ درجے پاؤں گا. ایسے میرا بھائی جو اس طرح کے کو سن رہے ہیں، یاد رکھیں اگر آپ کسی کے بھی کفر پہ راضی رہیں گے آپ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے اور آپ کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا. اور ہمارا مشورہ ہے کہ کسی کافر کے بارے میں بھی تمنا ہرگز نہ رکھیں کہ اللہ اس کو کافر ہی رکھے، بلکہ دعا کریں اللہ اس کو ہدایت دے کر مسلمان کر دے.